رحمة للمسلمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. درود و اسلام پڑھ لیجیے. والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب ذو الجلال والاکرام کا لطف و کرم، شکر و احسان جس نے سید الایام جمعۃ المبارک کی مقدس ساعتیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر مقدر کی ہیں، اس کی حمد و ثناء اور اس کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر درود و اسلام کی التجا کے ساتھ ابھی قرآن مجید فرقان حمید کھولا تو سورہ کہف جو 15ویں پارے کہ آلموسٹ نصف سے شروع ہو کر 16ویں پارے کے ابتدائی حصے تک جاتی ہے. ابھی قرآن پاک کھولا تو دونوں پارے، ایک طرف 15واں پارہ ہے اور دوسری طرف 16واں پارہ، اور اس میں موجود ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت ملی جس میں رب کائنات نے اپنی شان کے لائق ایک غیر معمولی واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس سورہ مقدسہ میں نام لیے بغیر یہ اظہار کیا گیا کہ وہ لوگ فوجد عبدا من عبادنا، فوجد عبدا من عبادنا، پس پایا ان دونوں نے عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ، آتیناہ رحمۃ من عندنا، جسے ہم نے اپنی طرف سے اپنے خزانہ خاص سے رحمت عطا فرمائی. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور علم عطا فرمایا ہم نے اس کو علم لدنی، خاص علم. فرمایا کہ ان دونوں نے ہمارے ایک خاص بندے کو پایا، اس سے ملاقات کی، اور اس خاص بندے کا تعارف یہ کرایا کہ وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ جسے ہم نے اپنی طرف سے رحمت سے آراستہ کیا اور علم لدنی، علم خاص اپنی طرف سے عطا فرمایا. سورہ کہف وہ عظیم المرتبت سورہ مبارکہ ہے جس کے لیے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اس کو بطور خاص جمعۃ المبارک کے دن تلاوت کرنے والا خوش نصیب فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ قیامت تک آنے والے فتنوں میں، آزمائشوں میں سب سے بڑا فتنہ فتنہ دجال ہے.
اللہ اکبر۔ اور جو سورہ کہف کو باقاعدگی کے ساتھ بالخصوص جمعۃ المبارک کے دن تلاوت کرنے کا معمول بنا لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ رب کی ممیز کی سعادت آسان فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں متعدد واقعات کا تذکرہ ہے، اور یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی جو ترتیب تلاوت کے اعتبار سے 65ویں نمبر پر ہے، اس میں اللہ رب الکریم نے جیسا پہلے عرض کر چکا ہوں یہ اعلان کیا کہ وہ دو بندے انہوں نے ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات کی، اور وہ بندہ وہ تھا جس سے ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرمائی اور اسے علم لدنی بھی عطا فرمایا۔ اب 3 بندے ہو گئے، 2 بندے جنہوں نے ایک بندے سے ملاقات کی، وہ تیسرا بندہ ہو گیا۔ یہ 2 بندے کون تھے اور تیسرا بندہ کون تھا؟ 2 بندوں کا ذکر تو آیات گزشتہ میں موجود ہے۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا 9واں رکوع ہے، اور سورۃ الکہف کا 20واں رکوع اس کی پہلی آیت سے اس کا تذکرہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور یاد کرنے کے لائق ہے وہ وقت جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں رکوں گا جب تک اس مقام پر نہ پہنچ جاؤں جو مجمع البحرین ہے، جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں، او امضی حقبا، یا میں چلتا رہوں مدتوں تک، یعنی میں مدتوں اگر سفر کرنا پڑا تو کروں گا، اور اس مقام تک جاؤں گا جہاں پر 2 سمندر آپس میں ملتے ہیں۔ روایات میں ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے کلیم ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور بڑا شان ہے آپ کا، بڑا شان ہے، رب کائنات کے انتہائی مقرب نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں۔ آپ نے ایک مرتبہ آداب بندگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، آداب نبوت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے رب کائنات سے کسی غیر معمولی بندے سے ملاقات کی چاہت ظاہر کی، جس کو اللہ رب الکریم نے بے پایاں علم سے نوازا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی فرمائی کہ اس کے لیے تمہیں ایک سفر اختیار کرنا ہوگا، اور اس کی کچھ نشانیاں عطا فرمائیں جس کا ذکر آگے چل کر اس واقعے میں موجود ہے، اور بڑا شاندار واقعہ ہے جو بہت سارے رہنما اصولوں پر مشتمل ہے۔ جس کے آغاز میں یہ پیغام دیا گیا کہ علم کی کوئی حد نہیں، اور حصول علم کی خاطر انسان کو جھجکنا نہیں چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور حصول علم کی خاطر سفر کرنا یہ سنت انبیاء ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب شریعت ہیں، نبی ہی نہیں رسول ہیں، اور ایک بہت بڑی قوم کے رہبر و رہنما ہیں۔ بے شمار واقعات آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور بہت
اعلیٰ درجے کے معجزات اللہ رب الکریم نے آپ کو عطا فرمائے تھے، اس کے باوجود پیغام یہ ملا کہ علم ایک ایسی شاندار نعمت ہے کہ جس کے لیے بندے کو ہمہ وقت محو جستجو رہنا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان میں اس بات کا تذکرہ یوں بھی ملتا ہے کہ من المہد الی اللحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کے گڑھے تک اس کا حصول جاری رہنا چاہیے۔ اور آپ کو یہ بات عرض کروں کہ یہ جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں نا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کسی اچھے صاحب علم کے ساتھ تعلق کی، تو اگر کوئی شخص جمعہ کی گفتگو کسی عالم دین کی توجہ سے سن لے تو ایک سال میں ہی اس کے پاس علم کا اچھا خاصا ذخیرہ ہو جاتا ہے۔ اور جمعہ چونکہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ فرض ہے اور یہ مسلسل چلتا رہے تو کس قدر علم ایک عام فرد کو میسر آ سکتا ہے اگر وہ توجہ سے اپنے کسی عالم کی باتیں غور سے سنیں، ان کو سمجھنے کی اور ان کو پھر ذہن نشین کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اگر عمل کرے تو اللہ رب الکریم کے مقرب بندوں میں اس کا شمار بہت جلد ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس واقعے میں شان نبوت بھی ہے اور شان اولیاء بھی ہے۔ شان اولیاء کے اعتبار سے رب الکریم نے 3 باتیں اس آیت مبارکہ میں اعلان فرمائی، جس کو تلاوت کے طور پر، موضوع گفتگو کے طور پر تلاوت کرنے کی سعادت ملی ہے۔ فرمایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا، پہلی کوالٹی کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، وہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ اب کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ بندے تو سارے اللہ کے ہیں، مگر فرمایا کہ عبدا من عبادنا، وہ ہمارے خاص بندوں میں سے ہوتا ہے۔ ہوتا بندہ ہی ہے، ہوتا بندہ ہی ہے، وہ کوئی غیر انسانی مخلوق نہیں ہوتا، انسان ہی ہوتا ہے۔ اس کے سر پر کوئی سینگ نہیں ہوتے، اس کی ظاہری حیت کوئی غیر معمولی نہیں ہوتی، انسانوں والی ہی ہوتی ہے۔ عبد من عبادنا، وہ ہمارے خاص بندوں میں سے ایک بندہ ہوتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَآتَيْنَهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس اللہ کے بندے کو رحمت میں سے ایک خاص حصہ ملتا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ رحمت للعالمین کی رحمتوں کی برسات کی خیرات اس کے حصے میں آتی ہے۔ تیسری کوالٹی یہ فرمائی، وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ عِنْدِنَا عِلْمًا، ہم اس کو اپنے خاص خزانوں سے علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو 3 کوالٹیز وہ ہیں جو اس آیت میں بیان کی گئی، اس کے علاوہ بھی ہیں، اس کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ پیغام ملا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم، مفسرین اکرام نے یوشع علیہ السلام، ان کا نام ذکر بھی کیا ہوا ہے، انہیں ساتھ لیا
اور یہ پیغام دیا کہ ہمیں ایک طویل سفر پر روانہ ہونا ہے، ایک جستجو ہے، ایک خاص مقام تک پہنچنا ہے۔ اس خاص مقام تک چلنے تک سفر میں نے جاری رکھنا ہے، بھلے مدتوں مجھے کیوں نہ سفر کرنا پڑے۔ اب حصول علم کے لیے نا ہمارے ہاں عام طور پر دو قسم کے افراد تلاش کیے جاتے ہیں، ایک علم ظاہری کے لیے ہوتا ہے اور ایک علم حقیقت کے لیے، جس کو عام طور پر شیخ، مرشد، پیر، کوئی اللہ کے ولی کے طور پر وہ موسوم کر لیا جاتا ہے۔ علم ظاہری کے لیے تو ظاہری لوگ موجود ہیں، دونوں کے لیے سفر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ میں سے بھی ہو سکتا ہے کئی لوگوں نے سفر کیا ہو سکولنگ کے لیے، کالج کے لیے، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ ہمارے کتنے لوگ ہیں جو بیرون ملک جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک قول کہ اطلب العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو اگرچہ تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے۔ حصول علم جو ہے اس کے لیے کتنا ہی لمبا سفر، کتنی تگودو کیوں نہ کرنی پڑے، وہ کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے خادم کے ساتھ نکلے اور چلتے گئے فلما بلغ بینہما، پھر جب وہ پہنچے جہاں ان دونوں کے ملنے کا مقام تھا، پھر جب وہ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے تھے، مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گھر سے چلے نا تو آپ نے ایک توشہ خانہ، ایک ٹفن، ایک جو ہے نا کھانے کا تھوڑا اہتمام کر کے چلے، اور کھانے میں آپ نے مچھلی بنوائی، مچھلی کو پکوایا اور توشہ خانہ میں ساتھ مچھلی رکھ لی، اور وہ خادم نے پکڑ لیا۔ اب ایک جگہ پر جا کر رکے تھوڑی استراحت کے لیے، کہتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے استراحت کے لیے آنکھیں بند کی، تو اس دوران ایک عجیب واقعہ ہوا۔ خادم کے پاس جو بھنی ہوئی، تلی ہوئی، پکائی ہوئی مچھلی تھی، پکی ہوئی مچھلی، تلی ہوئی مچھلی، وہ معجزانہ طور پر زندہ ہو گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، یہ کوئی کسی مولوی کا قصہ بیان نہیں ہے، اس کی بنیاد قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فاتخذ سبیلہ، تو اس مچھلی نے راستہ بنایا، فی البحر سربا، بیچ سمندر کے سرنگ کی طرح۔ وہ مچھلی اللہ کے حکم سے جس کو گھر سے کتنی دیر چلتے رہے، کتنا سفر طے کیا، وہ توشہ خانہ میں موجود، اور جب اس مجمع بحرین پر پہنچے تو وہ مچھلی زندہ ہوئی اور وہ اچھلی اور سمندر میں کود گئی، اور جب وہ سمندر میں کودی تو دور تک اس کے جانے، اس کے تیرنے کا منظر وہ خادم دیکھتے رہے۔
لیکن ہوا کیا، نسیا حوتہما، وہ مچھلی کے اس واقعے کو بھول گئے، مچھلی کے اس واقعے کو بیان کرنا بھول گئے۔ فلما جاوزا، پھر وہ آگے گزر گئے، دونوں چل دیے آگے۔ قالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مقام پر فرمایا، لفتاح، اپنے خادم سے، آتنا غداءنا، چلو لاؤ ہمارے صبح کا ناشتہ لاؤ، چلتے چلتے طلب محسوس ہو رہی ہے، ناشتہ لاؤ تاکہ ناشتہ کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بے شک ہمیں اپنے اس سفر میں بڑی مشقت کرنا پڑ رہی ہے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بڑی خوبصورت بات تفاسیر میں بیان کی ہے کہ اگر انسان اپنی منزل پر پہنچ جائے جو اس نے ٹارگٹ رکھا ہے، وہاں تک اس کا جذبہ اور ہوتا ہے، اگر اس سے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے نا تو پھر اس پر ایک قسم کی مشقت طاری ہو جاتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو ٹارگٹ رکھا تھا فطری طور پر وہ پورا ہو چکا تھا، مگر آپ نے استراحت کے لیے آنکھیں بند کی اور آپ کا خادم بھول گیا اور وہاں پر مچھلی زندہ ہو کر پانی میں تیر گئی، اس کو بیان کرنا یاد نہیں رہا، آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ناشتہ لاؤ، اب ناشتہ کرتے ہیں پھر آگے بڑھیں گے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ قال، اس خادم نے کہا، ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، فرمایا عرض کی کہ دیکھیے جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے نا جہاں پر تھوڑی سی استراحت کی تھی، فانی نسیت الحوت، تو میں مچھلی کو بھول گیا، یعنی مچھلی کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ عرض کرنا بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ، یہ جو بھولا ہوں نا میں، مجھے در حقیقت شیطان نے بھلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر نہیں کر سکا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے عرض کی، واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، عجیب بات ہوئی، خادم کہنے لگا عجیب بات ہوئی کہ وہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں راستہ بناتی ہوئی تیرتی ہوئی چلی گئی، لیکن شیطان نے مجھے بھلا دیا کہ میں اس کا آپ سے ذکر کر پاتا۔ قال ذالک ما کنا نبغ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اے اللہ کے بندے یہی تو ہم چاہتے تھے، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔ فارتدا، پھر وہ دونوں واپس پلٹے، علی آثارہما قصصا، اپنے ہی قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے۔ یہاں پر علماء کرام نے ایک بات ذکر کی کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں نا، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کی ایک خاص نشانی ہے کہ وہاں پر مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے۔ یہاں پر تو مچھلی کا ذکر ہے کہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں تیر گئی، فرمایا کہ یہ تو معجزہ تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ والے جہاں پر ہوتے ہیں، اللہ والوں سے مل کر انسان کو ایک خاص راحت ملتی ہے، ایک خاص سکون ملتا ہے، اور اس کو دل و دماغ کی تازگی ملتی ہے، اور اگر وہ ان سے اپنا تعلق مضبوط اور مستحکم استوار کر لے تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت اپنے خادم کے ساتھ، جیسا قرآن پاک نے فرمایا کہ وہاں سے واپس پلٹے اور اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے 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 اس مقام تک پہنچے۔ تو جب واپس پہنچے، فوجدا، آپ نے غور کیا، فوجدا عبدا من عبادنا، قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، تب انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملاقات کی۔
ہمارے بندوں میں سے ایک بندے سے ملے، اور وہ بندہ کون تھا، کیا تھا، اس کا نام لیے بغیر اللہ رب الکریم نے فرمایا آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، یہ ہمارا وہ بندہ خاص تھا کہ جس سے ہم نے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرمائی اور اپنی طرف سے ایک خاص علم بھی عطا فرمایا۔ یہاں پر نام نہیں لیا گیا، لیکن مفسرین کرام نے فرمایا کہ وہ بندہ جس کا نام نہیں لیا گیا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں دو قسم کے اقوال ہیں علماء کے، کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نبی ہیں اور اکثریت کے نزدیک وہ ولی ہیں، کیونکہ ان کی جو ہے امت اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ نبی اپنی امت کی طرف بھیجا جاتا ہے، نبی انسانوں کی ظاہری طور پر بھی رہنمائی کرتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے ایسا کوئی واقعہ تاریخ میں مرقوم نہیں ہے کہ انہیں کسی خاص قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فوجدا عبدا من عبادنا آتینہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، تو ان دونوں نے وہاں پر ہمارے ایک خاص بندے سے ملاقات کی، اور اس خاص بندے کے اوصاف میں یہ بھی تھا، ایک تو یہ تھا کہ وہ ہمارا خاص بندہ تھا، خاص بندہ تھا، وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا، وہ کوئی جن نہیں تھا، انسان ہی تھا، مگر ہمارے خاص بندوں میں سے تھا، خاص بندوں میں سے تھا۔ اور اس کی خصوصیت کا ایک سبب یہ تھا کہ ہم نے اس کو اپنی رحمت سے بھی آراستہ کیا، اور ایک سبب یہ کہ ہم نے اسے اپنی طرف سے علم خاص بھی عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے ملے، بات چیت کی، اپنا مقصد بتایا، اور قال لہ